سب کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتے ہیں۔ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ قریب ترین رشتہ بیوی ہے۔ جو سسرال میں زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے ازالہ کی کوشش کر رہا، تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں، مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں۔ اور تمہیں عجیب بات بتاؤں، یورپ میں نظر آتا ہے عورت بڑی آزاد ہے، یورپ کی عورت پر یہاں سے بھی زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانی رشتے بنائے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچے تائے، دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر، خالہ بھانجا بھتیجا، پھوپھی پھوپھا، یہ جتنے اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ سب سے قریب ترین رشتہ خامد اور بیوی۔ لباس سے زیادہ کوئی چیز میرے قریب ہے؟ آپ کے قریب لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے؟ بولو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی میرا لباس ہے، اور میری بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تیرا خامن تیرا لباس۔ تو میں سے مراد سب شادی شدہ، جتنے شادی شدہ لوگ ہیں، تو میں بھی کون ہیں شادی شدہ طلبہ میں؟ ماشاءاللہ کافی بابرکت مجمع ہے نا۔ اچھا، تو اللہ تم سے کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ سب سے قریب شادی کے بعد قریب ترین رشتہ لفظ لباس بتا رہا ہے بیوی ہے۔ قریب ترین رشتہ بیوی ہے، اور جو قریب ترین ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اس کا حق پہلے آ جاتا ہے۔ قریب ہو گیا۔ اور کل میں نے کہا تھا کہ لباس اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اس سے میں نے وہ ایک حدیث کو اس کے ساتھ جوڑا تھا جو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جسے میں پسند کروں اسے تو پسند نہیں کرے۔ تو چپ کر کے واپس چلی گئیں اور اپنی اور بیگمات رسول سے فرمایا کہ بھائی آپ جانو اور آپ کا مسئلہ، میں اب اس میں نہیں پڑتی۔ تو یہ رشتہ سب سے قریب ہو جاتا ہے، اس سے قریب اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جب یہ سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کے حقوق بھی سب سے پہلے ہوں، اس کا حق بھی سب سے پہلے ہو، اس کا خیال بھی سب سے پہلے ہو۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ میں کوئی بچیوں کو ساس سسر کے خلاف نہیں بھڑکا رہا، جو سسرال میں زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے ازالہ کی کوشش کر رہا ہوں۔ آنے والی بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اب وہ اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا لے تو اس کی سعادت ہے، اور بچے کے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو آگے روانہ کر دیا ہے، وہ اس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لیں تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا یہ نظام۔ لیکن تربیت بھی نہیں ہے اور سیرت بھی سامنے نہیں ہے۔ مجھے حدیث سے یاد آ گیا، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں، سنو بڑی عجیب حدیث ہے، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے اچھے ہیں، ان کے گھر کسی کی بیٹی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے پاس۔ یہ میں چاہتا، یہ میری تشریح میں کوئی کمی زیادتی ہو جاتی ہوگی، کوئی سائٹ زیادہ بیان ہو جاتی ہے، کوئی کم ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ حدیث مجھے اللہ نے ابھی یاد دلوائی ہے، حیات الصحابہ میں ہے، جلد اول میں ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے قابل تعریف ہیں کہ ان کے گھر جب کسی کی ڈولی اترتی ہے تو اس آنے والی بچی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ میرے عزیزو، کم از کم تم جو میری اولاد ہو، تم میری روحانی اولاد ہو، تم تو میری بات کو آگے چلاؤ کہ تم اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو اس طرح رکھو، اپنے ماں باپ کو بھی اس پہ تیار کرو، اپنی بہنوں کو اس پہ تیار کرو۔ ایک رخ تنقید دی، اے کر دی بھائی، اے کر دی بھائی، یہ سارا یہ میرا ماحول ہے، پتہ اٹھیندی کے میں، باندھی کے میں، ٹردی کے میں، یہاں تک یہ ساری کہاں سونی بات ہے۔
تو بچے کے ماں باپ کہیں ہماری بیٹیوں کی تو شادی ہو گئی، اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی ہے، اب ہم اس کو بیٹی بنا کر رکھیں گے، اور آنے والی کہے کہ میرے ماں باپ کو تو میں نے چھوڑ دیا، اب میرے خامند کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، میں نے ان کے پاؤں دھو کے پینے ہیں، تو خود اپنی خوشی سے سارے گھر کی خدمت کرے، کون روکتا ہے؟ لیکن جو ہمارا ایک جابرانہ ماحول ہے، اس نے اس رشتے کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو آنے والی لڑکی ہے، اس کے ذمہ ہے نسل تیار کرنا، نسل۔ میری بہو سے میری نسل چلے گی اور میں اسی پر جوتا اٹھا کے کھڑا ہوں، کتنی بڑی زیادتی۔ ماں یہ نہیں سوچتی کہ میری نسل جو چلے گی اس لڑکی سے چلے گی۔ اب ساس اگر یوں سوچے کہ میری نسل اس سے چلے گی، سسر یوں سوچے میری نسل اس سے چلے گی، خامن یوں سوچے یہ میری نسل اس سے چلے گی، خامن کی بہن یوں سوچے ہمارے بھائی کی، ہمارے باپ کی نسل اس سے چلے گی، تو ہم اس کو عزت دیں، محبت دیں، پیار دیں، تو وہ پاگل ہے جو تمہیں کاٹ کھائے گی یا تم سے لڑے گی۔ اس کو تانے اتنے ملتے ہیں، ذلت اتنی ملتی ہے۔ اور میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے، تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو۔ ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا رہو، اپنے اخلاق کیسے بناؤ، سپرنگ بن جاؤ، سپرنگ جو فریشر سے کو قبول کر کے دب کر نیچے چلا جاتا ہے، نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ، ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو۔ ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ ذلت اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ ہن لباس لکم، کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں گا؟ مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنے کرتے پھاڑنے جو کسی یہ پاگل تو کرے گا، سمجھدار دوے دا کرتا پاڑے گا، اپنا نہیں پاڑے گا۔ اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے، اس کو تار تار کر دوں، گالیاں دوں، تھپڑ ماروں، تو ایسے جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا۔ بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہیں۔ کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں، الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں، کریز خراب نہ ہو۔ ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آگے اگر کپڑے نئے پہنے ہوں تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ کچھ سالن ادھر نہ لگ جائے، ادھر نہ لگ جائے۔ میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے آستینیں چڑھاؤ، آستینیں چڑھاؤ، لگنا چاہے۔ اور آگے ہم کیا کرتے ہیں، تولیہ رکھتے ہیں، نیپکن رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے، سالن کا کوئی قطرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ ہم کیچڑ میں جا رہے ہوں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں، کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے۔ اپنے شلوار اوپر کر لیتے، پتلون اوپر کر لیتے، پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں۔ تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواریوں تو اپنے اوپر لے لو، بیوی پہ نہ آنے دو۔ ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں؟ کپڑا بچاتے، شلوار اوپر ٹانگ لیتے، کرتے کو یوں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، اخلاق کا، وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو، بیوی کو بچا لو۔ اور بیوی کیا کرے، وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، ناگواریوں کا، اپنے اوپر لے لے، خامد کو بچا لے۔ لباس کا اور کیا کام ہے، یواری سواتکم، یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے۔ تو میرا کام کیا ہے، میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں، ڈھنڈورا نہ پیٹوں۔ بیوی کا کام کیا ہے، خامد کی کمیاں چھپائے، ڈھنڈورا نہ پیٹ۔ دوسرا کام کیا ہے لباس کا، وریشہ، لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ سب کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے۔ اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں۔ سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں نا، اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں کیونکہ 16 گھنٹے تو گزارے ہیں نا، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا،
16 सेकंड लिबास के बगैर गुजार सकते हैं? बोलो। कोई भी कमरे में ना हो, तुम तन्हा हो, तुम कपड़े उतारो तो तुम अपने आप को अजीब फील करोगे, तुम खुद अपने आप को चादर में छुपाने की कोशिश करोगे। इन लिबास एक ऐसी जबरदस्त जरूरत है बिला दलील कि तुम तन्हा कमरे में भी कपड़े उतारो तो तुम अपने आप को अजीब सा महसूस करते हो। इससे पता चला कि बीवी के बगैर कोई जिंदगी नहीं है और खामिद के बगैर औरत की कोई जिंदगी नहीं है। ये हमारा बदबख्त मुआशरा हिंदी के किसी बच्ची को तलाक हो जाए, वो गल सड़ के मर जाती, उसकी शादी नहीं होती। कोई जवान बच्ची बेवा हो जाए, वो सिसक सिसक के मर जाती, उसकी शादी नहीं होती। कोई 40-50 साल का हो जाए मर्द, उसकी बीवी मर जाए, कोई उसको लड़की देने के लिए तैयार कोई नहीं। और लिबास का लफ्ज बताता है कि शादी के बगैर इंसान नंगा है और नंगे इंसान का कोई कहीं भी गुजारा नहीं है। लफ्ज लिबास बताता है कि हम इस चीज को रवाज दें कि शादियां हों, बेवा की शादी हो, मुतल्लका की शादी हो, कोई किसकी बीवी मर जाती है। हज़रत इब्न मसूद का फरमान है, अगर मेरी मौत में 10 दिन बाकी हों तो भी मैं शादी कर लूंगा अगर मेरी बीवी मर जाए। अबू हुरैरा कहते हैं, अगर मेरी जिंदगी में 7 दिन बाकी हों और मेरी बीवी मर जाए तो मैं 1 हफ्ता भी शादी के बगैर नहीं रहूंगा, मैं शादी कर लूंगा। तो हम एक हिंदी मुआशरे से मुतासिर हैं जहां बेवा की कोई सुनवाई नहीं, मुतल्लका की कोई सुनवाई नहीं, और कोई जवान भी 2-4 बच्चे हों और बीवी मर जाए तो उसकी कोई शादी नहीं है। वो सिसक सिसक के वो बिलक बिलक के जिंदगी गुजारते हैं। हम लोग इसको रवायत लिबास, लफ्ज लिबास बता रहा है कि जैसे लिबास के बगैर एक लम्हा आदमी चैन से नहीं बैठ सकता, ऐसे ही इस रिश्ते के बगैर जिंदगी में कोई खूबसूरती नहीं, कोई हुस्न नहीं है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तो लिबास क्या करता है? ज़ेब व ज़ीनत। लिबास क्या करता है? ऐब छुपाता है। लिबास क्या करता है? खूबसूरत बनाता है। तो इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना है, बीवी खामिद के लिए, खामिद बीवी के लिए। किस तरह ये रिश्ता खूबसूरत बनेगा? अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे अखलाक के साथ। अगर घर वालों के अखलाक अच्छी हों और बच्ची सास ससुर को माँ बाप बना ले, सास ससुर बच्ची को माँ बाप बना ले, खामिद बीवी को हथेली का छाला बना दे, बीवी खामिद को हथेली का छाला बना दे। मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी पर, सारी कायनात को नूर ईमान देने वाली हस्ती, और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को लुक में बना के खिला रहे। कमाल। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो बड़ी बड़ी बोटियां होती थी ना, वो उठा के ऐसे नोचती और फिर रख देती, रोटी का टुकड़ा उठाती। मेरे नबी वही बोटी उठाते जहां हजरत आयशा ने नोचा होता था, वहीं दिखा के करते थे, उनकी मोहब्बत को लेने के लिए और हमें सिखाने के। हजरत आयशा गिलास उठाती, और बड़े बड़े होते थे, अब तो ये छोटे छोटे गिलास हैं। बुखल का जमाना आ गया, पानी भी थोड़ा देना। हमारे देहात का कल्चर था, अब तो मिट गया है, मेहमान ही कोई नहीं होते। जब कच्ची सड़कें होती थी और जराए नहीं थे तो बहुत से मुसाफिर हमारे डेरों में आके रात गुजारते थे। हमारी पहचान वाले नहीं, अजनबी राहगीर, और कोई पहचान वाले भी, लेकिन जो भी थे, कोई अपने हैं, पहचान वाले हैं, दोस्त हैं, मुसाफिर राहगीर हैं, उनको रात को खाने के बाद दूध पिलाना ये हमारी तहजीब थी कि जितने भी हैं देरे में, 15 हैं, 20 हैं, 1 है, जाओ भाई रोटी खा ली, हम दूध पिवाओ सारे हैं। जानवर बहुत ज्यादा होते थे, खेती बाड़ी कम होती थी, दूध वाफिर होता था। वो गिलास इतने बड़े बड़े होते थे, 3-3 पाव का गिलास होता था। तो एक हमारे दादे के जमाने का ना चाचा लाल सनपाल, वो आ गया। अब देरे में नौकर गया दूध पिलाने, तो गिलास को देख के नौकर से कहता, पुत्र मैं नहीं पींदा। उसा क्या चाचा क्यों नहीं पीना? उसा क्या, 2 तू वध पीवा तो बेगैरत बना, ते 2 ते मेरा गुजारा नहीं जा रहा। मैं नहीं पींद।
تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا.